لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ معزز سامعین یہ عیسائی صداقت کی مجلس ہے حضرت حافظ و قاری رستم صاحب قبلہ مدد العالی کی والدہ مرحومہ سب سے پہلے ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبر پر رحمت نور کی بارش فرمائے عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرمائے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے معزز سامعین موت برحق ہے اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہماری اور آپ کی منزل موت ہے لیکن اس دنیا میں کامیاب کون شخص ہے وہی سوچتا ہے ہم نے بلڈنگ بنوا لی ہے کامیاب ہو گئے کوئی سوچتا ہے ہم نے زمین خرید لی ہے کامیاب ہو گئے ہوں میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا پروفیسر بن گیا میں کامیاب ہو گیا میں نے دکان کھول لی میں کامیاب ہو گیا لیکن یقین جانیے حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس کی آخرت کامیاب ہے اگر آخرت کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر آخرت کامیاب نہیں ہے تو آج کی اس مجلس میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہماری آخرت کیسے کامیاب ہے یہ دھان مکھے گیہوں یہ سب تو آپ کے بچوں کے لیے ہے آپ کے وارثین کے لیے ہے آپ اپنے لیے کیا کیا آپ نے اپنے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے علماء بیان کرتے ہیں یہ دولت تمہاری یہی رہ جائے گی روپیہ پیسہ یہی رہ جائے گا یہ مکئی یہ دھان یہ سب یہی رہ جائے گا لیکن یقین جانیے میں کہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو اپنے ساتھ وہ جو روپیہ ہے آپ کا اس کو آپ لے جا سکتے ہیں دھان اور مکئی کو بھی آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جی اگر آپ چاہیں تو اپنی دولت کو اپنی جائیداد کو اپنے مکئی اور دھان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں دیکھیے کیسے لے کے جائیے گا میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی شخص یہاں سے حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے عرب جاتا ہے نا تو وہ اپنا پیسہ لے کے جاتا ہے اپنا پیسہ لے کے جاتا ہے لیکن وہ پیسہ آپ کا وہاں نہیں چلتا ہے تو جو وہاں کی کرنسی ہے اس روپیے کو وہاں کے روپیے سے بدلنا اس روپیے کو وہاں کے روپیے سے بدل دیجئے آپ کا یہ پیسہ کم آ جائے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ نہیں آپ کو امریکہ جانا ہے افریقہ جانا ہے آپ کو یہاں سے پیسہ لے کے جانا ہے تو اس کو ڈالر سے بدلنا
وہاں کی جو کرنسی ہے اس سے بدل لیجیے. اگر آپ کو نیپال جانا ہے تو نیپال کے پیسے سے بدل لیجیے, اور اگر آپ کو بنگلہ دیش جانا ہے تو وہاں کے ٹکا سے بدل لیجیے. تو جو جہاں کی کرنسی ہے آپ اپنے پیسے کو اس کرنسی سے تبدیل کر لیجیے, اس کو اس کرنسی بنا لیجیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہی یہ پیسہ وہاں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکہ جائے آپ کی قبر میں تو عشر نکالیے, عشر کی کرنسی اس کی عشر نکالیے, اپنے پیسے سے زکات کیجیے, صدقہ و خیرات کیجیے. اس کو یہاں کی کرنسی کو, یہاں کے اناج کو, یہاں کی فصلوں کو وہاں کی کرنسی سے تبدیل کر دیجیے. خدا کی قسم یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چل جائیں, آپ کے ساتھ چل جائیں. لیکن میرے دوست, ہم اور آپ چاہتے ہی نہیں ہے. صرف بال بچوں کے لیے, اپنے لیے بھی تو کچھ کیجئے. آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ آج کے اس مجلس میں یہی سوچنا ہے, مجھے یہی ذکر دیں. آپ کی آخرت کیسے کامیاب ہوگی, اور اگر آخرت کامیاب ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور چین مل جائے. جانتے ہیں حضور تاج الشریعہ کے پاس ایک شخص آیا تھا. یہ بھساول کی بات ہے, جبکہ میں وہاں دارالعلوم سبحانیہ میں شیخ الحدیث تھا, اور سب سے پہلے بھساول حضور تاج الشریعہ کو میں نے بلوایا تھا. وہاں آپ جو ٹھہرے تھے جہاں, تو بھساول کا ایک بہت بڑا شیخ جس کا نام اصغر شیخ ہے, وہ بھساول میں اس سے بڑا مالدار ہندو مسلم میں کوئی ہے ہی نہیں, سب سے بڑا مالدار ہوا. وہ حضور تاج الشریعہ کے پاس تشریف آیا, حاضر و عرض کرتا ہے, حضور میرا دل بہت گھبراتا ہے, سکون چین نہیں ملتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا پیسہ چاہیے. پیسہ تو بہت ہے. اچھا کیا چاہتے ہو؟ بلڈنگ بنانا ہے. کرنے حضور بلڈنگ تو اتنی کہ رہنے والا نہیں, تو کیا خواہش ہے تمہاری, کیا چاچا کا چاہیے کیا؟ کرنے حضور میرے 3 بیٹے ہیں اور قریب 10-12 گاڑیاں ہیں. حضور کارخانہ ہے, گاڑیاں ہیں, فیکٹری ہے, لیکن حضور چین سکون نہیں ہے. آپ نے ساتھ فرمایا جب کوئی بیماری ہے, کھانا پینا اچھا نہیں لگتا کھانے میں. کہنے حضور کھانا خوب کھاتا حضور کھاتا, لیکن حضور چین سکون نہیں ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں کھانے میں سکون نہیں ہے, کھلانے میں سکون چاہتے ہو تو کھانے میں سکون نہیں ہے, کھلانے میں سکون ہے. ایسے کہ پہننے میں سکون نہیں ہے, ننگوں کو کپڑا پہنا دینے میں سکون ہے, کسی کو دھکا مار دینے میں سکون نہیں ہے, گرتے ہوئے کو تھام کر کے اٹھا دینے میں سکون ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ننگوں کو کپڑا پہناؤ, پیاسوں کو پانی پہناؤ, اللہ تمہیں سکون عطا. میرے دوست اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سکون حاصل ہو, چین ہو, تو آپ یہ کام کر کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کتنا سکون عطا فرماتا ہے. لیکن ہم لوگ کی عادت کیا ہے, ہم لوگ اگر کسی کو کچھ دے بھی دیتے ہیں نا تو 25 تو احسان رکھتے ہیں. گاؤں اور گھر میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دیا کچھ اور وہ شخص جا رہا ہے بازار, ادھر سنا, اس کو چلتی ہے, وہ بیچارہ نہیں سنا, اچھا آج کے پاس سے پھر آنا تم میرے پاس. یعنی کہ ہم نے جو دیا اس کا احسان, یعنی ان کو فوراً ذلیل و خوار کر دیا. میرے دوست یقین جانیے کہ اس طریقے سے آپ کو ثواب نہیں ملے,
آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ جو دیتے ہیں نا، اس میں اس کا فائدہ نہیں بھائی، آپ کا اور ہمارا فائدہ۔ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ بازار جا رہے ہیں، اپنے ساتھ میں ٹفن لے لیے ہیں اور ٹفن میں کھانا بھی ہے، آپ جا رہے ہیں، اتفاق سے راستے میں روڈ پر ایک شخص توقتا ہوا ملا، وہ کہہ رہا بھوک بھوک، اے بھائی کھانا کھلا دو، میں مر جاؤں گا بھوک سے، اس کو کھلا دو۔ آپ نے دیکھا آپ کے پاس کھانا بھی ہے لیکن آپ نے اس کو دیا نہیں، کھلایا نہیں، آپ کے سامنے وہ تڑپ کر مر گیا۔ سچ سچ بتائیے، آپ کے پاس جو کھانا ہے وہ کھانا کھا سکیے گا؟ بلکہ اب آپ جب آفس جائیے گا تو وہاں بھی اسی فقیر کی صورت آپ کے دماغ میں ہوئے اور آپ سوچیے گا بیچارے کو اگر ہم کھانا دے دیتے تو وہ بچ جاتا، بیچارے کو کھانا دے دیتے تو وہ بچ جاتا، بیچارے کو کھانا دے دیتے تو بچ جاتا۔ اب آپ کھڑا ہے، آپ کی بیوی نے دیکھا آپ کے چہرے پہ مایوس، آپ مایوس ہیں، آپ سے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ بات بہت کرتی ہوگی، کیا ہوگا؟ دیکھو میرے پاس کھانا بھی تھا، ایک بیچارہ ماں بھوک سے مر رہا تھا، ماں کا کھانا لیکن پتا نہیں اس کو کیا ہوا، میں نے نہیں دیا، وہ بیچارہ مر گیا، چین سکون ختم۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کھانا دے دیں اور وہ کھا لے اور اس کے بعد مر جاتا تو آپ کو کچھ ہوتا؟ آپ کو کچھ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچتے کہ بیچارے کی موت تھی، میں نے دیا بھی لیکن وہ موت تھی، نہیں بچ سکا، اب آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں دیے تھے تو بے چین تھے، نہیں دیے تھے تو سکون و قرار نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے دے دیا تو آپ کو سکون اور چین مل گیا۔ تو وہ جو دیے ہیں تو ان کے لیے نہیں، اپنے لیے دیے ہیں۔ کوئی کسی کو دیتا ہے تو اپنے لیے دیتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ یہ چین و سکون دینے کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہوا۔ اسی لیے اگر کسی کو کچھ دیجئے احسان مت جتائیے، بلکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ جب آپ کا فائدہ ہے تو آپ احسان جتانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں آخرت آپ کو کامیاب ہو تو آپ احسان نہ جتائیں۔ ہماری ماں اور بہنیں یہاں موجود ہیں اور آپ آگے کو کہہ دیتا ہوں کہ آخرت اگر آپ کامیاب چاہتے ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ایسا عموماً ہوتا ہے برسات کے بعد ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھر کو بھرتی، آنگن کو بھرتی، کیونکہ وہ جو اڑتی ہے نا اڑتی تو اس میں جو پانی جب گرتا ہے تو وہ گہرا ہو جاتا ہے، گڈھا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کھیت سے مٹی لاتی ہے، اس کو بھرتی ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، لیکن ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، وہ جو کھیت سے مٹی لاتی ہے، آپ دوسرے کے کھیت سے ٹوکری لے کے، اور آپ نے دیکھا ہے جب کہ دوسرے کے کھیت سے لاتی ہے اور کھیت والا جب دوڑاتا ہے اور یہ دوڑتی ہے برتن چھوڑ کے، وہ منظر آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو یہ جو دوسرے کے کھیت سے مٹی لاتی ہے اپنے گھر کو بھرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اچھا چلیے وہ تو بے وقوف ہے، وہ قوم بے وقوف قوم ہے، آپ کی بیوی نہیں سمجھتی، بیٹی نہیں سمجھتی، بہو نہیں سمجھتی، آپ تو عقل مند ہو، آپ تو ان کے شوہر ہو، آپ تو باپ ہو، آپ تو ان کے بھائی ہو، آپ تو ان کے بیٹے ہو، آپ کو تو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ نہیں کر سکتے کہ یہ دوسرے کے کھیت سے مٹی کیوں لاتی ہو؟ یہ جائز نہیں ہے، اس سے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ اگر مجھے پیسہ دے گا یا تو اپنے کھیت سے بنوائیں گے یا مٹی خرید کر بھروائیں گے، لیکن دوسرے کی مٹی
प्यारी और बहने, आइंदा ये काम न करें, दूसरे की खेत से मिट्टी बच रही है। ये दूसरे की खेत से बगैर इजाजत के मिट्टी लाना ये जायज नहीं है। या आप छोटी छोटी बात समझते हैं, लेकिन इसमें आपके घर से बरकत खत्म हो जाता है। आपके घर में वो जो मिट्टी आई है उससे बरकत खत्म हो जाती है। अच्छा एक बात और देखें, कोई जाते हैं कहीं मिट्टी देने के लिए किसी को, तो वहां से आते हैं तो देखे होंगे कि हमारे इलाके में ये है कि औरतें जो है ना पानी रख देती है वही दरवाजे रखती है। देखा आप लोगों के यहाँ भी ऐसा है, पानी एकदम दरवाजे क्यों रख दिया वो पानी? कभी कभी अकलमंद वाली काम है, वो जानते हैं कि ये कब्रिस्तान से है। और आप सुनिए, जो लोग ताबीज़ गंदा करते हैं उनसे पूछेगा कि किसी के घर को तबाह पर बात करना है ना, तो कब्र की मिट्टी को ला के छिड़क देता है। तो वो माँ और बहन ये जानती है कि ये कब्रिस्तान से आ रहे हैं, उनके हाथ में कब्रिस्तान की मिट्टी है, उनके पाँव में कब्रिस्तान की मिट्टी है, लिहाजा उसको पाँव घर में न आए वहीं धो ले और उसके बाद घर। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। कभी कभी गौर किया कि ये लोग जो करते हैं कभी अकलमंद नहीं करते, कभी वो तो अक्सर बेवकूफ। बड़ी अच्छी बात है। आप ये करते तो बहुत देखिए, पहले के लोगों को ये मत समझिए कि वो बेवकूफ, वो पहले के लोग ये बड़ा सब लोग पता नहीं है किसने दिमाग में दिया कि अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों को लोग जाहिल करते हैं, बेवकूफ कहते हैं और कहते हैं पहले के लोग बड़े बेवकूफ थे, वो छुरी पढ़वा के रखते। पागल सब कहीं का, छुरी पढ़वा के रखते थे। तुमने समझा कि वो छुरी क्यों पढ़वा के रखते थे? मैंने खुद पूछा, कौन दुनिया में कौन ऐसा मुसलमान है जिसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर याद नहीं है? दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर याद नहीं। तो उन लोगों को भी याद था। हमारे यहाँ एक बुढ़वा था, उसका नाम था अब्दुल बुढ़वा। हमने खुद पूछा, अब्दुल चाचा, हाँ ये आप लोग सुनते हैं कि पहले छुरी पढ़वा के रखते थे? हाँ, आपके क्या उन लोगों को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मालूम नहीं था? क्या मालूम था? क्यों पढ़वाते थे? कहे बेटा नहीं समझे, असल का होता था क्या, पहले चक्कू से कभी किसी गट्टे को लाया चुरा के ले आया और उसी चक्कर से काटा, किसी का पैर तोड़ के ले आया उसी, किसी का मुर्गी पकड़ लिया उसी से लगा। तो हम लोग एक चक्कू पढ़वा के कहते थे ये चक्कू पड़ा हुआ है, ओए इसको छूना नहीं। तो पूरे घर का कोई भी आदमी नहीं छूता था और उस चक्कू से हलाल जानवर को हलाल करते थे। ये था पढ़वाने का मकसद, ताकि हमारे बच्चे उस चाकू से कोई हराम चीज को काटने न पाए। ये मकसद बेवकूफ थे वो लोग, अच्छे थे हम लोगों से, अक्लमंद थे हम लोग बेवकूफ। एक बात और भी कह देते हैं आपको, हम लोग कैसे बेवकूफ हैं। आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह होती है नहीं होती? अरे होती है ना। तारीख शादी की कहाँ करते, तय कहाँ करते? लड़की वाले की राय के लड़का वाले की? बोलिए ना भाई, तारीख जो तय करते हैं शादी की तो कहाँ करते हैं? बोलिए जोर से, लड़की वाले। या आपने ये किया है कि पहले के लोगों ने किया है? बोलिए ना, पहले के लोगों ने किया। क्या ना पहले के लोगों ने क्यों किया? पहले के लोगों ने कि लड़की वाले की ही यहाँ शादी की तारीख तय होगी। उन लोगों ने जिस मकसद से किया है ना, तो वहां आज का अक्लमंद भी नहीं पहुंच सकता। वहां आज का अक्लमंद अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं ना, तुम भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो लोग अक्लमंद थे, हम लोग बेवकूफ।
ہم لوگ وہ لوگ عقلمند تھے جو شادی کی تاریخ لڑکی کی یہاں جو تاریخ طے کی جاتی ہے اس لیے کہ وہاں جب آپ جائیں گے تو ان کے لڑکی کے باپ سے پوچھیں گے کہ جائیے اپنے گھر میں معلوم کر کے آئیے کہ آپ کی بیٹی کا پیریڈ کیا ہے، ہر مہینے میں جو خون آتا ہے وہ کتنے تاریخ سے کتنی تاریخ تک ہے۔ تو ان کی ماں کو معلوم ہے، وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے تو اور لڑکی کا باپ آ کے مجلس میں کہتا ہے یہاں اس تاریخ سے اس تاریخ کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جو تاریخ طے کرنی ہو طے کر دیجئے۔ یہ مقصد جب وہاں لڑکی والوں کے یہاں تاریخ طے کرنے کا یہ مقصد ہے کہ عورتوں کو جو ہر مہینے میں خون آتا ہے وہ جو دلہن آئے گی وہ اس پیریڈ میں نہ ہو، وہ پاک صاف ہو، اس لیے لڑکی والے کے یہاں تاریخ طے کی جاتی ہے۔ آج ہم بیوقوف حدیث ہے تاریخ دیکھیے تک بے وقوف سب کہیں کا ہم لوگ بے وقوف ہیں۔ مولوی صاحب تاریخ طے کرے گا، مولوی صاحب کیسے تاریخ طے کرے گا؟ ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے وہاں میں؟ آئیے لوگ جو کہیں گے ہم لوگ بے وقوف آدمی ہیں، وہ لوگ جو ہے عقلمند تھے وہ لوگ عقلمند تھے۔ ایک بڑکا عقلمند بن رہا ہے، ان لوگوں کو بے وقوف کہے گا اور یہی سب بات کہہ کر کے لوگوں کو کہے گا ہے پہلے آدمی جو تھا نا 40واں 10واں 20واں 31واں تیجا یہ سب کچھ نہیں، اور دھیرے 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 وہی چیز ہم لوگوں میں آتی 40 دن سے پہلے نہیں 40 دن 25 دن میں کرو 10 دن میں کرو 20 دن میں کر دو 22 دن میں کر دو۔ یہ بیماری سنیے 40واں کہتے ہیں اس کو جو 40 دن میں 40واں کیوں سنیے کیا وجہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیے 40 کا عدد جو ہے نا 40 کا عدد یہ اکمل عدد ہے، مکمل عدد ہے۔ 40 کا عدد مکمل عدد ہے۔ کفار و مشرکین جب نبی اسلام پھیلا رہے تھے اور 39 مسلمان ہو چکے تھے تو کفار و مشرکین میں کھلبلی مچ گئی، 39 ہو گئے 39 ہو گئے۔ سنو اگر 40 ہو گیا پھر اس مذہب کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ لوگ بھی جانتے کہ 40 کا عدد مکمل عدد ہے۔ اگر 40 ہو گیا تو پھر ان کو اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے روک کو 39 ہو گیا روک کو۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے تھے، سب لوگ پہنچ گئے حضرت عمر فاروق کے پاس اور کہا بڑا خرم معلوم ہے آپ کو؟ کیا معلوم؟ کہا کہ 39 مسلمان ہو گئے ہیں۔ 39 ہو گئے ہیں کہاں؟ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر 40واں مسلمان ہو گیا تو پھر اس مذہب کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ حضرت عمر فاروق اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار کھینچے اور قسم کھا لیا کہ میں 40واں نہیں ہوں، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ وہاں سے چلے، راستے میں خبر ہوئی مل گئی کہ تمہاری بہن خود مسلمان ہو گئی ہے، بہنوں ہی خود مسلمان ہو گئی ہے۔ اب یہ لوگ چلے اور جانے کے بعد وہاں قرآن لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، تو فوراً جو ہے کیا کیا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جب اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا عمر۔ حضرت عمر کی بہن سمجھ گئی، فوراً قرآن شریف کو چھپاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمر کی بہن کہتی ہے پڑھ رہی تھی، اور ان کے بہنوں سے ڈر گئی، بہنوں کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیے۔ حضرت عمر نے خوب مارا، بہن آ گئی اور ان پر گر گئی اور کہتی ہے اے عمر خبردار خبردار اس پہ ہاتھ مت اٹھاؤ،
لیکن انہوں نے اپنی بہن کو دھکا دیا، چوکھٹ پہ ٹھوکر لگی اور خون کا فوارہ جاری ہوا۔ بہن کہتی ہے اے عمر، جس باپ کا خون تیرے رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میرے رگوں میں بھی ہے، تو مار مار کر کے میری جان کو لے سکتا ہے لیکن میں ایمان نہیں لے سکتی۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر کے دل میں ایک لرزہ پیدا ہوا کہ لاؤ کتاب لاؤ، اور نہیں دے سکتی جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، پاکیات نہ کر لو۔ غسل کرتے ہیں اور قرآن کی وہ آیت مقدسہ ان کے سامنے ہے، کہا لے چلو مجھے، لے چلو نبی کی بارگاہ میں لے چلو، اور جب لے کے آئے نبی ارشاد فرماتے عمر کیا وقت نہیں ہوا ہے؟ قدموں سے لپٹ گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے تو کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس وقت میں بولے تھے جس وقت میں جہالت کفر میں تھے، اور ان کو کیا معلوم تھا اللہ انہی کو 40واں مانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور سنیے 40 تو ہم لوگوں کی پیدائش کہ ہر چیز میں ہے 40۔ جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو جانتے ہیں یہ جو نطفہ جو ہے نا 40 دن کے بعد خون بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ دیکھیے 40 کیا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں شکل و صورت تیار ہوتی ہیں، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پہلے پارے کی 4تھی آیت میں، اگر 4تھی رکوع میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ ساری تفسیر ہے اور تفسیر موجود ہے۔ تو یہ 40 یہ تو ہماری پیدائش میں داخل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو مٹی کو لایا گیا تھا، تو آج جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں کی مٹی فرشتوں نے پیش کیا اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے اسے کھوندا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 دن یا 40 برس تک رحمت کا پانی اس میں برستا۔ اللہ، ہماری خمیر میں ہی 40 ہے، اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں دنیا میں تو عورتیں کتنے اکثر مدت کتنی دن رہتی ہے؟ دوسرے دن نکل جاتے ہیں، کتنے دن چلہ پورا کرتی ہے؟ 40 دن۔ یا اللہ، یہ 40 کا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو 40 دن کے بعد ان کے ٹھکانے کو متعین کیا جاتا ہے کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اور اگر 40ویں دن ان کے نام سے ایصال ثواب، قرآن خوانی، صدقہ و خیرات کر کے بخشا جاتا ہے تو ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے روایت میں کہ انسان جب انتقال کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی روح ان کے گھر پہ آتی جاتی رہتی ہے، اور 40ویں دن ان کے رخصتی کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر گھر سے ان کو ایصال ثواب، قرآن خوانی، کلمہ خوانی اور صدقہ و خیرات یہ سب کے ثوابات ملتے ہیں تو خوش ہو کر دعائیں دے کر وہ روح رخصت ہوتی ہے، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو مایوس ہوتے جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں نے یہ 40واں متعین کیا تاکہ مرنے والا جو انتقال کر چکا ہے وہ دعائیں دے کر تمہارے گھر سے رخصت ہو اور تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو۔ آپ 40واں دن کیجئے گا نا، 40واں ہی دن کیجئے گا نا، اور آپ کو لوگ کہیں گے 40واں آیا ہے کہیں قرآن میں تو بتاؤ، حدیث میں آیا ہو کہیں تو بتاؤ کہاں ہے 40واں قرآن میں اور حدیث میں؟ 40واں 40 متعین کر کے ہے کہیں تو آپ ان سے ڈریے ان کو ایک بات کریں۔ اچھا پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو جواب کے آسانی ہے۔ یہ بتائیے کہ یہاں جو مسجد ہے
जोहर की नमाज कै बजे होती है? जमात कै बजे होती है? कितने बजे होती है? कितने बजे होती है बोलिए? कितने बजे? अच्छा, ये कई साल से हो रही है? 10 साल, 20 साल, 25 साल हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलिए ना, हो रही कि नहीं? हो रही है ना? 1:30 बजे जमात, कितने साल से? पता नहीं कब से 1:30 बजे। तो 1:30 बजे जमात, आज तक किसी ने एतराज किया? खुदा की कसम चैलेंज है, हदीस में, कुरान में कोई नहीं दिखा सकता कि जोहर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1:30 बजे ही पढ़ा, 1:30 बजे ही जमात की हो, कोई नहीं दिखा सकता हदीस और कुरान में। वरना सहाबाए किराम का कोई मिसाल पेश कर सकता है कि 1:30 बजे उन लोगों ने नमाज पढ़ी हो। तो जब उन लोगों ने, नबी तुम कुरान